وَصَدَّقَ بِهِ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ۔ اللہ فرماتا وہی متقی ہے، وہی ہمیں کسی سے ایوارڈ لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب ہمیں دنیا نہیں بتائے گی کہ سچا کون ہے، وفادار کون ہے، اللہ کا قرآن بتا رہا ہے۔ جس کی گواہی خدا کا قرآن دے اسے کوئی جھٹلا سکتا بول رہا یار سمجھ رہا ہے تو کیسا مومن ہے تو نہیں مانتا؟ آپ کو صرف
میں مکہ المکرمہ پہنچا، سرکار اسلام نے فرمایا ابو بکر اللہ نے مجھے نبی آخر الزمان بنا کر مبعوث فرمایا۔ سرکار اسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا، سرکار نے اعلان نبوت فرمایا، میرے ہاتھ پر بوسہ کیا، ایک سوال کیا تھا، میرے آقا میرا حق تو نہیں بنتا ہے لیکن لوگ کیا کہیں گے، ایک تاجر تھا، ایک یار تھا، میں پیسے والا ہوں، لوگ کیا کہیں گے، تو اس کا تو نے کلمہ پڑھا ہے، نبی نبوت کے لیے دلیل ہوا کرتی ہے، میرے آقا ان کا منہ بند کرنے کے لیے کوئی دلیل ہونی چاہیے۔ سرکار اسلام مسکرا کر فرمانے لگے اے ابو بکر جو تو خواب کی دعوت جناب اعلیٰ تو اگر تو دلیل مانگ رہا ہے تو جو تو نے ملک کے شام میں خواب دیکھا وہ کافی نہ تھا؟ میں آپ سے ایک بات سوال کرنا چاہتا ہوں، اس نے جناب اعلیٰ سرکار نے اعلان نبوت نہیں فرمایا تھا، کوئی مسلمان نہیں ہوا تھا، آج میں کفر میں حضرت ابو بکر نے کلمہ جناب اعلیٰ خواب دیکھا ہے، سرکار مکہ المکرمہ میں ہے، قصہ مختصر، جو نبی بغیر کلمے پڑھنے والے کے خواب کو جان سکتا ہے تو نبی کلمہ پڑھنے والے کو کیوں نہیں جان سکتا ہے؟ اس نے سرکار اسلام فرماتے ہیں میرا رہنا بھی خیر ہے، میرا جانا بھی خیر ہے، صحابہ نے عرض کیا میرے آقا رہنا ہمارے درمیان خیر ہے سمجھ میں آتا ہے لیکن پردہ فرمانے کے بعد خیر کیسے ہو سکتا ہے؟ سرکار اسلام فرماتے ہیں ہر پیر ہر جمعرات کو تمہارے نامہ اعمال پیش کیے جائیں گے۔ اگر بغض رکھنے والے عداوت رکھنے والے کے نامہ اعمال اسی کے سامنے بات نہیں سمجھ میں آئی، اسی جارے خان کے سامنے شہنشاہ صداقت کے سامنے جب سرکار کو پیش کیے جائیں گے تو بتا نبی خوش ہوگا کہ غمزدہ؟ بھائی غمزدہ ہوں گے کیونکہ بغض رکھ رہا ہے، عداوت رکھ رہا ہے، اگرچہ تو لاکھ مومن کے رہا ہے لیکن شریعت کے دائرے میں تو رہ سکتا نہیں، لیکن اگر کوئی عاجزانہ صداقت کے قرآنے والا ہوگا ان کا دم بھرنے والا ہوگا بتا اپنا کلام تو خوش ہوگا، یار مدار بھی خوش ہوگا۔ بات سمجھ میں آ گئی آپ کو؟ سرکار اسلام فرماتے ہیں نامہ اعمال بول دو یار پیش کیے جائیں گے تو حضرت ابو بکر صدیق بھی دیکھیں گے، حضرت عمر بن خطاب بھی دیکھیں گے، پتہ چلا ان کو چھوڑ کر تب جنت نہیں ملنے والی ہے، ان سے محبت رکھ تاکہ جنت ملے، انہی کے سہارے تجھے جنت میں داخل کیا جائے۔ اب سنیے حضرت ابو بکر صدیق نے کلمہ پڑھا، قصہ مختصر، سرکار اسلام نے فرمایا ابو بکر آج تو میرے پاس آیا ہے، وہ دن دور نہیں قیامت کا اعلان تیرے گھر میں آئے گا۔ وقت گزر گیا، ہجرت کا حکم ہوا، نبی وہ کام کرتا ہے جس کا حکم میرا رب دیتا ہے۔ آپ نے فرمایا ابو بکر جی میرے آقا، فرمایا رات کو تیار ہے نا ہم آئیں گے۔ اب یہاں پر تفریق مقصد نہیں ہے لیکن ایک مثال دینا چاہتا ہوں، ہم تفریق والے نہیں ہم محبت والے ہیں، جو نمبر 4 پر ہے وہ بھی سروں کا تاج ہے، جو نمبر 1 پر ہے وہ بھی ہمارا امام ہے، جس کو امین بنائے، جس کو بولو یار امین بنائے وہ بھی امام ہے، جس کو نہ لے جائے وہ بھی امام ہے۔ اسے کوئی حکمت نہیں ہے کہ جی وہ دیکھو بستر پر کس کو لٹایا، میں نے کہا بستر چھوڑ کر چلے گئے، ساتھ کس کو لے گئے؟ پتہ چلا وہ دونوں اثروں والے اس قابل سمجھا کہ ساتھ چل اور اس قابل سمجھا کہ تو امانت لوٹا کے آ جانا۔ قصہ مختصر، کبھی دائیں چلتے کبھی بائیں کبھی آگے کبھی پیچھے۔ ابو بکر جی میرے آقا کیا بات ہے؟ اس کے آقا کو فات آپ کو کر رہے ہیں، کہیں ایسا نہیں چاہتا ابو بکر کہ کوئی بار کرے کوئی آپ کو نقصان دے تو پہلا بار ابو بکر سینے میں کھائے گا۔ چلو یہ تو یاد چھوڑو، تفریق مقصد نہیں ہے، میں نے پہلے کہہ دیا ہم محبت والے، مومن کا معنی ماننے والا، کچھ ماننا کچھ نہ ماننا یہ طبیعت ہے، سب کچھ ماننا شریعت ہے، کوئی طبیعت پر چلتا ہے ہم شریعت پر چلتے ہیں۔ ایک مرتبہ حضرت علی حیدر کرار نے کاندھا پیش کیا تھا، پوچھو علماء سے، سرکار نے یہی فرمایا جب کعبے کے بت گرانے کی باری آئی، سرکار نے فرمایا علی تیرے کاندھوں میں نبوت کا بوجھ برداشت کرنے کی طاقت نہیں۔ نبی نے کاندھے پر بٹھایا، سمجھ میں نہیں آئی، نبی نے کاندھے پر بٹھایا، حضرت علی سے فرمایا علی جی میرے آقا کہاں پہنچا ہے؟ عرض کیا آقا یہ تو کعبے کی چھت ہے، اگر حکم کرے تو اللہ کے عرش کے پایوں کو نہ ہلا دوں۔ میں نے کہا تو نبی کے کاندھے کو، اس کا پاور اتنا ہے جس کے کاندھے پر نبی ہو، آقا میں چاہتا ہوں میرے کاندھے پر سوار ہو جائے۔ سرکار نے فرمایا بیٹھے
تو نبی نے دونوں رحمت کے ہاتھ صدیق کے سر پہ رکھے، کہتے ہیں سبحان اللہ، لیکن یہ جب چلا ہوگا تو اب تو راستہ بنا ہے، لیکن فطرت کہانی تھی، یہاں کا دیسی کھانے والا 3 گھنٹے میں پہنچا ہے، یارے کار مسجد میں لگے جا رہے ہیں، کبھی دائیں پاؤں کا بوسہ دے رہے، کبھی بائیں پاؤں کا بوسہ دے رہے، سب سے جو غار سور میں داخل ہوا، میرا تیرا پیر ابو بکر ہے۔ اب کی آقا ٹھہر جائیں، چادر باندھے بھائی تمہیں کپڑا ٹکڑے پھاڑے کونے میں رکھے، ایک پر ایڑی رکھی، اب کی آقا تشریف لائے، سرکار اسلام تشریف لے آئے، اب اپنے جانوں کو بستر بنائی جا رہے غار میں۔ میں ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں بڑے ادب سے، میں ان کی چپلوں کی خواب نہیں، اللہ کی قسم ہے، میرے پاس کچھ نہیں، میں نے ان سے سنا ہے، سچ بتا جو نبی گھر سے چل کر آیا، غار سور تک سونے آیا تھا؟ بولو، میرا نبی آزمانا چاہتا تھا کہ جتنا چلنا سکھایا چلا کے نہیں ہے، جتنا توحید کے جام بلال پیا کے نہیں ہے، سرکار نے فرمایا زانو بچھا، اپنی زانو کو بستر بنانے والا میرا تیرا پیر ابو بکر ہے۔ سرکار سوئے، قصہ مختصر، سامنے ڈر صاحب نے سنا ہوگا، میرے نبی نے یہ نہیں فرمایا اللہ ہی شفا دے گا، میرا کام یہ کہتا ہے جب آنسو بہ کر سرکار نے رخسار کر گئے، وہی بات ارشاد فرمائی جو خندق خیبر کے وقت میں حضرت علی سے فرمایا، تجھے کس چیز نے رلایا، وہ جو مقام سماعت میں نماز عصر کی، وہی بات ابو بکر سے فرمائی، ابو بکر جی میرے آقا تجھے کس چیز نے رلایا، آخر کوئی چیز نے نقصان دے رہی ہے، سرکار کی رحمت کا دریا جوش میں آیا، سرکار نے فرمایا پنڈلی قریب کر، اگر کوئی نقصان پہنچانے والا ہے شفا دینے والا محمد موجود ہے۔ سرکار نے لوگ دہن لگائے، قصہ مختصر، علماء مفسرین فرماتے ہیں، علامہ اشمل حقی رحمت اللہ تعالیٰ ہے، امام فخر الدین رازی تفسیر کبیر میں فرماتے ہیں، حضرت ابو بکر صدیق نے ایک بات عرض کی، میرے آقا مجھے پیاس لگی ہے۔ کیا لگی ہے؟ یہ جتنے حجاج اللہ بیٹھے ہیں جو عمرہ کر کے پوچھیں ان سے، غار سور کے آگے کوئی ٹیوب ویل نہیں، بہت بڑھیا، کوئی پانی، کوئی جناب اللہ کوئی بوتل وغیرہ، جہاں لے جاؤ تو وہاں بندروں کا اتنا قبضہ ہو چکا ہے کہ ہم وہ بندر لے جاتے ہیں، وہاں تو کوئی پانی نہیں، کوئی ٹیوب ویل نہیں۔ سرکار نے کوئی یار غار نے کہا، سرکار نے مسکرا کر فرمایا باہر نکلو گے تو ملے گا، باہر نکلو گے تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ صاحب فرماتے میں جان سے باہر آیا کہ مجھے معلوم ہے میں پہلے آیا پانی نہ تھا، لیکن جب آمنا کے لال نے کہا میرا رب قدرت کو ماں بدل دیتا ہے، قدرت بدل جایا کرتا ہے، آمنا کے لال نے فرمایا آپ فرماتے میں باہر نکلا ایک نر میرے دوسرے کا سفید پانی پیا نا سیر ہو کر پیا، آپ فرماتے ناخنوں سے اثر محسوس ہونے لگا۔ قصہ مختصر رج کر کے جو سرکار کی بارگاہ میں آئے نا تو سرکار تو وہ ہے جو دلوں کا بھید جانتے ہیں۔ سرکار نے فرمایا ابو بکر پریشان رہا ہے، کیا کہ میں یہ سوال جواب جانتے ہیں، میرے ابو علیہ السلام نے فرمایا ابو بکر جب مجھے پانی چاہیے مجھے اپنے حبیب سے کہا، میں نے اپنے حبیب سے کہا، میرے رب نے جنت کے اندر جبریل سے فرمایا جب نام کی جنت میں میرے ہے وہ شام قرآن سوال کی طرف کرتے ہیں، آج میرے بابو کا جانے کا پیاسا ہے، انہیں پانی عطا کرنا ہے، آجی میرے آقا اتنا بڑا مقام ہے، پر میں یہ کچھ نہیں ہے، امت میں سب سے پہلے جنت میں داخل ہونے والا ابو بکر تو داخل ہونے والا ہے۔ میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، ناراض نہیں ہونا،
جو نبی قیامت تک کی خبریں رکھ سکتا ہے، جو نبی قیامت تک کی خبریں رکھ سکتا ہے، انہیں معلوم نہیں ہوگا کھانے والا ہوگا کوئی؟ بول رہا یار چلو ٹھیک ہے، انہیں معلوم نہیں ہوگا ماں کے گھر کھا جائیں گے تو پہلے سے دے دو، اگر یہ مسئلہ ہوتا تو انہیں معلوم نہیں ہوگا کہ مصالحے کا حق علی کا ہے۔ بولو یار نبی علیہ السلام نے سب سے پہلے، یہ تو متفق علیہ حدیث ہے، 10 مبشرہ 10 صحابہ کو جنت کی بشارت دی، اس میں سب سے پہلا نمبر ابو بکر صدیق کا ہے۔ انتہا جنت المأوى، اللہ کا قرآن کہتے ہیں جنت پورا کا پورا نور ہے۔ کیا ہے؟ اب بولو یا تو نبی کے نور کے مخالف ہے، میں تو حضرت ابو بکر کا نور ثابت کرنے لگا ہوں۔ سرکار صاحب فرماتے ہیں جس کا خمیر جہاں سے اٹھایا جائے اس کی قبر وہی بنتی ہے، اس کی قبر۔ آپ پوچھیں علماء سے، ریاض الجنت کا ٹکڑا خرید کر نبی کی بارگاہ میں پیش کرنے والا میرا تیرا پیر ابو بکر ہے۔ تو جس کا خمیر جہاں سے اٹھا وہ جنت سے اٹھا۔ وما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، اور کما قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم، سرکار سے فرماتے ہیں حجر عائشہ سے لے کر کے میرے منبر تک کا جو ٹکڑا ہے وہ جنت کے بابوں میں سے ہے، تو خود تو سرکار جنت میں ہے، تو جو دو یار ہیں وہ بھی جنت میں ہیں، جنت میں۔ پوچھے علماء سے، حق جناب احسان جتلانے والا جنت میں جا سکتا؟ بولو یا جنت میں جا سکتا؟ مال کو غصب کرنے والا جنت میں جا سکتا؟ کوئی قبضہ کرو جنت میں جا سکتا؟ باب فلک کا مال اگر حق نبی کی اولاد کا تھا وہ کھانے والا جنت میں جا سکتا؟ پتا چلا نبی خود بھی جنت میں ہے، انہیں بھی آرام فرما رہے ہیں، اور یہ یہاں تک نہیں چھوڑا۔ بڑی متے کی بات بتاؤ، مسجد نبی میں نبی شان سے آیا، ایک ہاتھ میں ابو بکر کا ہاتھ ہے، دوسرے ہاتھ میں عمر بن الخطاب کا ہاتھ ہے۔ صحابہ کہتے ہیں حیران ہو گئے نبی کی اداؤں پر صدقے جائے۔ سرکار اسلام فرماتے ہیں محشر کے میدان میں سب سے پہلے میری قبر پر شک کیا جائے گا۔ محشر کے میدان میں بھی اسی طرح کے جس طرح مسجد نبی میں آ رہے ہیں۔ سرکار اسلام فرماتے ہیں اللہ نے مجھے 2 زمین میں وزیر عطا فرمائے، 2 آسمانوں میں عطا فرمائے، فرمایا آسمان والے جبرائیل اور میکائیل ہے، اور زمین میں ابو بکر عمر ہے۔ اب سنیے آخری بات، نبی کریم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں سارے دنیا والوں کا ایمان ایک پلے میں رکھا جائے اور دوسرے پلے میں ابو بکر صدیق کا ایمان رکھا جائے، تب بھی کوئی برابری کر سکتا؟ تب بھی کوئی برابری کر سکتا؟ اور اس حدیث کے راوی خود مولا کائنات ہے، خود مولا محمد بن حنفیہ رحمت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مولا کائنات حضرت علی سے پوچھا گیا کہ نبی کی امت میں سب سے زیادہ عظمت والا، سب سے زیادہ بہترین شخص، سب سے زیادہ شان والا کون ہے؟ آپ فرمانے لگے ابو بکر صدیق ہے۔ یہ خصوصیت اللہ نے یار غار ابو بکر صدیق کو عطا فرمائی، جو میرے نبی نے فرمایا، حضرت علی راوی ہے، ساری دنیا کا ایمان ایک پلے میں رکھا جائے۔ پوچھے علماء سے، آپ اس مسجد میں موجود ہیں، آپ سے انتظامیہ کے بات پر امام صاحب اعلان کرتے ہیں کہ مسجد میں اینٹ کی ضرورت ہے، بجری کی ضرورت ہے، سیمنٹ کی ضرورت ہے۔ پوچھے علماء سے، مسلم شریف کی روایت موجود ہے، جب تک وہ قائم رہے گی اس کا ثواب ملتا رہے گا، اگر دینے والا قبر میں چلا جائے تو بھی ثواب ملتا رہے گا۔ تو جس نے جس نیکی کی بنیاد رکھی اسے قیامت تک ثواب ملتا رہے گا۔ پتہ چلا یار غار ابو بکر صدیق نے ایمان کی بنیاد رکھی ہے، قیامت تک جو ایمان والا ہے وہ مرید ابو بکر صدیق کا ہے۔ ساری دنیا کا ایمان ایک بندے میں رکھا جائے تو 22-24 کروڑ تو پاکستان کی امام ہے۔ چلو آدھے لالتی نکالو، آدھے سے کلمے پڑھنے والے وہ اس میں آ گئے، ہندوستان والے اس میں ہیں، انڈیا جنابیہ میں، ملیشیا والے، یہ ساری دنیا کے اس میں جنابیہ میں ولی بھی آ گئے، کتب بھی آ گئے، اذان بھی آ گئے، اذان بھی آ گئے۔ حضرت علی سے کبھی نے دعا کی، سنا دعا کی، حضرت عمر نے اٹھایا، حضرت عمر نے اٹھایا، دل میں الہام ہوا، بس آدھی عمر کو بخشا،
اللہ نہیں بخشوائے گا. اور میں نے کہا جو نامجوب ہے اور جسے غوثیت کبریٰ کا مقام ملا تو امت کا بخشوانا ہے. ارے جو سبق کا پیر ہے وہ ابو بکر کی تو یہ سبق والا ہوگا. سمجھ نہیں آئی؟ وقت کا غوث بخشوائے, وقت کا قطب بخشوائے, وقت کا مجذوب بخشوائے. میرا تیرا پیر ابو بکر نہیں بخشوائے گا. اور سب کا ایمان قطبوں کا, غوثوں کا, ابدالوں کا, اوتادوں کا, ولیوں کا. اور لعنتی کو ایمان والا نہیں ہے, اس کا ایمان کہاں سے آ گیا؟ ان مومنین کی بات کر رہے ہیں. اب تابعین کی باری آ گئی, تابعین کی باری آ گئی, صحابہ کی باری آ گئی. تو سارے صحابہ کا بھی ایمان اس میں ہے, حضرت عمر کا ایمان بھی اس میں ہے, حضرت عثمان کا بھی اس میں ہے, مولا کائنات کا ایمان بھی اسی میں ہے. پتہ چلا ابو بکر کی کوئی برابری کر سکتا. وقت آخر ہے. سرکار اسلام نے فرمایا عائشہ, حفصہ, جی میرا آقا, فرمایا ابو بکر سے کہو نمازیں پڑھا ہے. آپ پتہ نہیں کہاں سمجھ میں آئی یا نہیں. کس کو کہا؟ ابو بکر صدیق سے. کس کو؟ بولو, میں بڑی ذمہ داری سے بات کر رہا ہوں, کوئی جلد بازی نہیں. حضرت عائشہ کہنے لگی آقا وہ بڑے رقیق القلب ہے, وہ بڑی نرم مزاج ہے, آقا کسی اور کو کہیں. سرکار اسلام نے ایک بات جیسے مسلم شریف میں موجود ہے, سرکار اسلام نے فرمایا تم ساری یوسف علیہ ہو, کہو ابو بکر سے بلال کو پیغام دو کہ ابو بکر کو کہے نماز پڑھا ہے. پھر حضرت عائشہ نے سوال کیا, توجہ چاہتا ہوں, آقا علی سے کہیں. کس سے کہیں؟ دیکھو اس میں اختلاف نہیں ہے, یہ بات محبت کی ہے. کس سے کہیں؟ حضرت علی سے کہیں. سرکار اسلام نے بات ایک صاحب فرمائے وہ ذرا توجہ سے سنیں. آپ فرمانے لگا عائشہ میں نے 2 مرتبہ رب کی بارگاہ میں علی کا نام پیش کیا, تو رب نے بھی کہا کہ ابو بکر کے ہوتے ہوئے کسی اور کو مصلی میں نہیں کھڑا کریں. آپ کہو مولوی صاحب کی لمبی چھوڑ رہے ہو, میں نے کہا چلو یہ بھی چھوڑو. سرکار نے دی انگوٹھی, کیا دی؟ آنے بولو. سرکار نے فرمایا اس میں نام لکھو اللہ. کیا لکھوانا ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق فرماتے میں پہنچا, مصور کے بعد پہنچا, میں نے کہا نام لکھو اللہ. پھر دل میں خیال آیا, کہا اللہ کی بھی لکھ, اللہ کا حبیب کا بھی لکھ. نبی نے کیا کتنے نام کا حکم دیا تھا؟ حضرت ابو بکر نے کتنے لکھوائے؟ آپ فرماتے لے کر نکلا 2 نام تھے. توجہ, لے کے نکلا, بولو, امام فخری رازی نے لکھا ہے لے کے نکلا 2 نام تھے. مسجد نبی تک آیا 2 نام, گلی سے گزرا 2 نام, نبی کی بارگاہ پیش کیا 2 نام. سرکار نے ہاتھ مبارک میں لیا, فرمایا ابو بکر یہ میرا آقا. فرمایا یہ کیا کیا؟ آقا میرے دل نے گوارا نہ کیا. جس رب نے اپنے محبوب کے نام کو جدا نہ کیا, میں کون ہوتا ہوں وہ کہا پاپا بیٹا جدا کروں. فرمایا چلو 2 تو صحیح, تیسرا نام کس کا ہے؟ یہ تیسرا کس کا ہے؟ آقا اللہ کی عزت و جلال کی قسم ہے جس کے قبض قدرت میں میری آپ کی جان ہے, میں نے صرف 2 نام لکھوائے. اتنے میں جبریل آیا, فرمایا میرے سونے ابو بکر سچ کہہ رہا ہے, تو نے ایک کا کہا, اس کے دل نے گوارا نہ کیا, 2 کا لکھوایا. پھر میں نے گوارا نہ کیا, میں نے تیسرے کا لکھوایا. آخری بات سرکار فرماتے دن قیامت میں جب میں جنت میں معراج میں گیا نا, میں نے 7 آسمان دیکھے. کیا دیکھے؟ سارے بولو. امام نبی فرماتے سرکار اسلام نے فرمایا میں نے سارے 7 آسمان دیکھے, 7 آسمانوں پر میرا نام لکھا تھا. تو کوئی اچنبے کی بات تو نہیں, سرکار کا نام تو پوری کائنات میں ہے, زمین و آسمانوں پر ہے. فرمایا تعجب تو اس بات کی تھی جہاں میرا نام لکھا ہے وہاں یار غار کا بھی نام لکھا ہے. سرکار فرماتے جبریل نے میرا ہاتھ پکڑا, مجھے جنت کا وہ دروازہ دکھایا جہاں سے میری امت گزرنے والی ہوگی. حضرت ابو بکر صدیق کہنے لگے آقا کاش کہ میں بھی آپ کے ساتھ ہوتا, وہ دروازہ دیکھتا. سرکار اس طرح مسکرا کر فرمانے لگے ابو بکر تو ہی تو پہلے جنت میں جائے گا. قصہ مختصر, تو ہی تو پہلے, بولو,
کلمہ پڑھنے والا میرا تیرا پیر ابو بکر، سارے بولو ابو بکر۔ آج ورد کرو تاکہ نیند میں بھی جب کروٹیں بدلو، جب تم جناب اللہ کروٹیں بدل کر کے تمہارے منہ سے آواز ہے میرا تیرا پیر ابو بکر، کلمہ پڑھنے والا سب سے پہلا ابو بکر، نبی کا مومن بننے والا ابو بکر، نبی کا صحابی بننے والا ابو بکر، 40,000 دینار نبی کی بارگاہ میں پیش کرنے والا ابو بکر، ریاض الجنت کا ٹکڑا خرید کے دینے والا ابو بکر، میرے نبی کا دم بھرنے والا ابو بکر، مانگ اٹھانے والا ابو بکر، بلال کو اذان کرنے والا ابو بکر، سارے بولو ابو بکر، مسجد نبی کی سنگ بنیاد رکھنے والا ابو بکر۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں سب سے زیادہ مسجد کی جھاڑو دینے والا ابو بکر، جمعے کے دن مسجد کو دھونے والا ابو بکر، مسجد کعبہ کی سنگ بنیاد رکھنے والا ابو بکر، نبی کی بارگاہ میں مال لٹانے والا ابو بکر، ساری چیزیں دے کر کے تاج کا لباس پہننے والا ابو بکر، دم بھرنے والا ابو بکر، غار تک پہنچنے والا ابو بکر، آگ میں داخل ہونے والا پہلا ابو بکر، ام بابت کی جھوپڑی میں جانے والا ابو بکر، دودھ دھو کر کے نبی کو دینے والا ابو بکر، آئے ہے جو مکے سے چلا وہ ابو بکر، بولو یا ابو بکر، جو ساتھ رہا ابو بکر، جو دائیں بائیں آگے پیچھے جان کا نذرانہ دینے کے لیے راضی تھا ابو بکر، جو مسجد نبی میں جب سب سے پہلے مدینہ طیبہ میں داخل ہوا ابو بکر، جس نے خادم اور مخدوم کا بتایا ابو بکر، جس نے ہوا دی ابو بکر۔ آپ کو پتہ ہے جنازہ پڑھایا حضرت عمر نے، بٹھائے دار کون ہوا؟ ہم نے تیرے منہ پہ سارے یہ بندے نہ تھے۔ حضرت ابو بکر نے وصیت لکھی، اے علی ان ہاتھوں سے غسل لینا جن ہاتھوں سے رسول اللہ کو دیا تھا۔ یار تیرا مال کوئی کھانے والا، تیرے چیٹ کو کوئی قبضہ کرنے والا تم سے غسل کرائے گا؟ بولو۔ اور آپ کو پتا ہے سرکار کی قبر انور کے سامنے حضرت ابو بکر کی ڈولی جو رکھی گئی، جنازہ ہو گیا، غسل ہو گیا، کفن ہو گیا، تو پتہ ہے کس نے سوال کیا تھا؟ آخر حکم ہو تو اندر دفنائے، حضرت علی نے کیا۔ کیا کہا؟ غلام حاضر ہے، اندر سے یہ نہیں کہ اجازت ملی، آواز بھی آئی، یار کو یار سے ملا دو، یار کو سرکار اسلام نے وہ مال حکم کیا تھا تو کوئی 50% آیا، کوئی 20%، کوئی 25%۔ حضرت عمر فرماتے میں 50% لایا مال کا کر کے، ساری چیزوں آدھا لایا، اور دل میں یہ خیال کیا تو آئے تو ابو بکر سے نمبر دے جاؤں گا۔ فرماتے 100% کا 100% حضرت ابو بکر لایا، جو کرتا پہنا وہ بھی ڈالا، جس طرح پہ روٹی گھر والی پکاتی وہ بھی لائے، جو جوتے تھے وہ بھی لائے، خود تاج کا ایک بوریا کا جناب اللہ لباس بنایا، کانٹے جھاڑیوں سے نکالے، اس کے بٹن بنائے۔ سرکار نے فرمایا ابو بکر گھر میں کیا چھوڑا؟ یہاں پر میں ایک بات سمجھانا چاہتا ہوں، بعض لوگ کہتے ہیں سرکار حضرت ابو بکر نے کہا اللہ اس کے رسول کا نام، امام ترمذی فرماتے ہیں اللہ رسول کا نام نہیں، سرکار نے فرمایا ابو بکر کیا چھوڑے آئے ہو؟ عرض کی آقا گھر میں اللہ اس کا رسول چھوڑے آئے ہو۔ اللہ اس کا رسول ہے، سرکار تو کہتے ہیں میں یہاں بیٹھا ہوں، گھر میں کس کو چھوڑا؟ اسے معلوم ہے یار دار کہہ رہا ہے۔ ان کی بیٹی عائشہ سوال کرتی ہے آقا یہ جو ستارے ان کے برابر کسی امتی کے اعمال ہیں؟ فرمایا ہاں۔ دوسرے والی ہم عائشہ ہے جن کے سرکار نے فرمایا دین کے 4 حصے دیے جائیں، تو 3 حصے کا دین اللہ نے عائشہ کو دیا، تو عائشہ صدیقہ محبوبہ محبوب خدا میری آپ کی روحانی اماں یہ جانتی ہے نبی ستاروں کی تعداد کو بھی جانتا ہے، امت کے اعمال کو بھی جانتا ہے۔ فرمایا عمر کے کس کے؟ بولو
کہنے لگی صدقت یا رسول اللہ. فرمایا عائشہ کچھ اور بھی پوچھنا ہے؟ نہیں آقا صدقت. فرمایا پوچھو. رحمت کا دریا جو جوش میں تھا. آقا پھر میرے بابا کی نیکیاں. فرمایا عمر کی ساری زندگی غار ثور کی ایک رات کی برابری نہیں کر سکتا ہے. سرکار میرے لیے اللہ اس کے رسول کا چھوڑ کے آیا ہوں. وہ جو دوا تھا وہ بھی لایا, جو سامان تھا وہ لایا. فرمایا ابو بکر اب ہٹ جا, پیچھے جبریل آیا. پیچھے جبریل نے وہی لباس پہنا تھا, کاٹ والا, بوری والا, وہی کانٹے لگے. سرکار نے فرمایا جبریل یہ کیا ہے؟ آقا نے ابو بکر نے پہنا ہے. ہاں سمجھ میں نہیں آئی. جس کا چرچا ہے فرش پر, جس کا چرچا ہے عرش پر, جس کا چرچا ہے تحت ثری پر, جس کا چرچا ہے عرش اولا پر, آقا یہ پہنے نہیں. جب ابو بکر نے پہنا تو رب کی رحمت کا دریا جوش میں آیا. فرمایا سارے فرشتے یہی لباس پہنو, کیونکہ میرے یاد کے جانے غام نے جو پہنا ہے. پتا چلا جسے ثانی اثنین انہما فی الغار کہا, وہ میرا تیرا پیر ابو بکر. جسے اولئک هم الصادقون کہا, وہ ابو بکر. وصدق بہ, جسے کہا وہ ابو بکر. جو سب سے پہلے چل کر آیا وہ ابو بکر. جس نے تن من دھن قربان کیا وہ ابو بکر. جس نے نبی کا کلمہ پہلے پڑھا وہ ابو بکر. جس کا ایمان پوری کائنات میں وزنی بنا وہ ابو بکر. جو ساتھ رہا وہ ابو بکر. جو غار میں رہا وہ ابو بکر. جن کی بیٹی لا کر دیتی رہی وہ ابو بکر. سرکار اسلام دعا کرتے ہیں اللہ تو رحمت نازل کر ابو بکر پر, تو رحمت نازل کر ابو بکر پر. میں کہتا ہوں ید اللہ والا گورا گورا ہاتھ اٹھے, لبہائے مبارک سے جس کا نام لے, وہ میرا تیرا پیر ابو بکر ہو, اس کے ایمان پر کوئی شک کر سکتا. صحابہ نے پوچھا آپ کا وجہ؟ فرمایا اس لیے کہ بلال خرید کر دیا ابو بکر نے, بیٹی عائشہ دی ابو بکر نے, اور میرا اس وقت کلمہ پڑھا جب کوئی ماننے والا نہ تھا. آخری بات, سرکار علیہ السلام فرماتے ہیں ایک ایسا وقت آیا کہ جبریل آیا. یا صرف صحابہ یا نبی کی رضامندی نہیں, بلکہ جبریل آیا. آقا اللہ کہہ رہا ہے سنیں ابو بکر سے پوچھ تو صحیح مجھ سے راضی ہے یا نہیں. پتہ ہے حضرت بات بہت لمبی ہے, بس آخری بات ٹائم ہو گیا. جب غار ہجرت کے لیے حضرت ابو بکر صدیق کے گھر میں آئے نا, تو حضرت ابو بکر صدیق نے گھر کا چراغ جلا رکھا, دروازہ کھولے رکھا, بستر سمیٹ رکھا, ٹک ٹکی باندھ کے دیکھتے رہے, اور اپنے دلی دل میں کہنے لگے آقا سنا ہے بڑا مالدار ہو گیا. آقا کیوں؟ فرمایا سب کے چراغ مجھے, تیرے گھر کا چراغ جلا. آقا یہ آج کی بات تھوڑی ہے. آقا یاد کریں وہ لمحہ جب میں آپ کے دربار میں آیا تھا نا, تو میں نے آپ کا کلمہ پڑھا تھا. آپ نے مجھے فرمایا ابو بکر تو میرے پاس آیا ہے, وہ دن دور نہیں کہ اللہ کا نبی تیرے پاس آئے گا. آقا وہ دن ہے, آج کا دن ہے جب بھی آپ کے دربار سے آتا ہوں, اسی طرح دروازہ کھولے رکھتا ہوں, چراغ جلائے رکھتا ہوں, بستر سمیٹ رکھتا ہوں, ٹکٹکی باندھ کے رکھتا ہوں, نہ جانے کب کرم نوازی ہو جائے. آپ مناظر نام. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم.
اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة عذاب پاک کی گئی ہے، ثنا خوانی کی گئی ہے، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت و شان بیان کی گئی ہے۔ حاضرین نے جو کچھ پڑھا ہے لنگر کا اہتمام ہے اللہ تمام حسنات طیبات کا اپنی بارگاہ میں قبول فرما، اپنی شان کے مطابق اس اجر و ثواب عطا فرما، اور ثواب تیرے پیارے محبوب علیہ السلام کی خدمت عالی میں پیش کرتے قبول فرما، تمام انبیاء علیہ السلام کو اس کا ثواب عطا فرما، آپ علیہ السلام کے والدین کریمین ازواج مطہرات، تمام صحابہ کرام، تمام اہل بیت اطہار، تابعین تبع تابعین کی خدمت میں پیش کرتے قبول فرما۔ خصوصیت کے ساتھ آج اس ہستی کی نسبت کی ہے محفل سجی گئے ہیں، اے اللہ آج کی تمام کی تمام محفل کا ثواب سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں ہدیہ پیش کرتے قبول فرما، ہماری طرف سے یہ ہدیہ آپ کی خدمت میں قبول فرما۔ بھی ہو رہے ہوں گے اللہ قیامت کے دن ان کے دست رحمت سے آپ کوثر کا جام نصیب فرما، تمام صحابہ کرام کی محبت نصیب فرما، تمام اہل بیت اطہار کی محبت نصیب فرما، مدد فرما، اس میں سب کامیابی عطا فرما، اپنے محبوب کی ناموس کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ہماری اس مسجد کو دا قیامت شاد و آباد فرما، مسجدوں کو نمازوں سے آباد فرما۔ اے اللہ اس محفل کے اندر جتنے دوست احباب تشریف لائے ہیں سب کی حاضری قبول فرما، اس محفل کو سجانے میں جس دوست نے حصہ لیا تعاون کیا ہے جس انداز سے بھی سب کے خلوص میں برکت عطا فرما، سیدنا صدیق اکبر کی نگاہ کرم کا مستحق بنا۔ اے اللہ ہماری اس کالونی کو شاد و آباد فرما، اپنا خاص فضل و کرم فرما، جتنے علماء کرام تشریف لائے ہیں سب کے علم میں عمر میں برکت عطا فرما، اللہ مصاب کی زبان میں مزید برکت عطا فرما، نظر بد سے محفوظ فرما۔ اے اللہ تمام بیماروں کو شفا عطا فرما، گھروں میں اسپتالوں میں جہاں کوئی بیمار ہے سب کی بیماریاں دور فرما، ہمارے کاشف بھائی کے والدہ بیمار ہیں ان کو بھی صحت عطا فرما، ہمارے محسن صاحب کو بھی صحت عطا فرما، جو بیمار ہیں پریشان ہیں مشکلوں میں سب کی مشکلیں آسان فرما، ہم سب کے گھروں کو آباد فرما، ہماری دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللهم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم، سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔